السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے سبز رتوں کا موسم۔ ناول کی رائٹر ہیں سائمہ اکرم۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ پنجاب یونیورسٹی کے کمرہ امتحان میں موت کا سا سناٹا تھا۔ سبھی چہرے اپنی اپنی جوابی شیٹس پر جھکے ہوئے تھے۔ کچھ چہروں پر سراسیمگی اور فکرمندی کے آثار نمایاں تھے، جبکہ کچھ مکمل سنجیدگی اور محویت سے اپنا پرچہ کرنے میں مگن تھے۔ پہلی لائن میں 8ویں نمبر پر بیٹھی عروبہ کے چہرے پر پھیلی بیزاری اور خوف دور ہی سے نظر آ رہی تھی۔ یار ماہم، یہ باغ و بہار کس مصنف کی تصنیف ہے؟ عروبہ نے تیز و ترار اور ہوشیار سپرنٹنڈنٹ سے آنکھ بچا کر تھوڑا سا نیچے جھک کر آہستگی سے سرگوشی کی، لیکن ماہم کا آج خون مکمل سفید ہو چکا تھا۔ تبھی وہ ڈٹھائی سے بولی، خدا کی قسم میری نہیں ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اپنی جوابی شیٹ پر تیزی سے قلم چلانے لگی، جبکہ عروبہ کا اس لمحے دل چاہا کہ اس کے ہاتھ میں قلم کے بجائے خنجر ہوتا، کہ وہ اس بے وفا، بے مروت اور طوطا چشم لڑکی کی گردن تو ضرور ہی اڑا دیتی، جو اس وقت سارے رشتے بھلائے دھڑا دھڑ پیپر حل کرنے میں مصروف تھی۔ حالانکہ گھر میں کچھ اور طے ہوا تھا۔ شرافت سے بتا دو، ورنہ حضرت بھیا سے شکایت کروں گی کہ اس گھٹیا لڑکی نے مجھے پیپر میں کچھ نہیں بتایا، اس لیے ایسی فضول لڑکی کو کم از کم میں اپنی بھابھی نہیں بنا سکتی۔ عروبہ اب ڈائریکٹ دھمکیوں پر اتر آئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آگے بیٹھی اپنی کزن کا قیمہ تو ضرور ہی بنا دے۔ اس دھمکی پر ماہم کا تیزی سے چلتا ہوا قلم رکا۔ اس نے تھوڑا سا مڑ کر بڑی خونخوار نظروں سے اپنی زمانے بھر کی نکمی اور نالائق کزن کو دیکھا، جو اس وقت زمانے بھر کی خفگی اور ناراضی چہرے پر سجائے اس کی طرف متوجہ تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اسٹیج پر بیٹھے سپرنٹنڈنٹ کو دیکھا، جو اپنے کام میں مگن تھا، اور نسبتاً دھیمے لہجے میں غرائی، بکواس بند کرو، یہ وہی معروضی سوالات ہیں جو میں رات کو رٹے لگا لگا کر یاد کر رہی تھی، اور محترمہ اس وقت ٹی وی پر منحوس سا گانا موجہ ہی موجہ دیکھتے ہوئے مونگ پھلی ٹھونس رہی تھی۔ اب مرو کہیں جا کر، خبردار مجھے دوبارہ تنگ کیا یا اذیت کی دھمکی دی، انہوں نے ہی مجھے کہا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں اس نالائق کو کچھ بتانے کی۔ ماہم کے دو ٹوک انداز پر عروبہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اور اس سے زیادہ اسے اپنے سگے بھائی کے خون سفید ہونے پر ڈھیروں غصہ آیا تھا۔ وہ اپنے دکھ اور رنج میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب سپرنٹنڈنٹ اس کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ محترمہ، اگر آپ اپنی نظریں دوسروں کے پیپر کے بجائے اپنے پیپر پر رکھیں تو آپ آئندہ کئی سال تک ایم اے کے پیپرز دے سکتی ہیں، ورنہ نقل کرنے کے جرم میں آپ کو 3 سال تک ڈسکوالیفائی ہو کر گھر میں مکھیاں مارنا ہوں گی۔ عروبہ نے غصے سے اپنے سامنے کھڑے براؤن پینٹ کوٹ میں ڈیشنگ پرسنالٹی والے سپرنٹنڈنٹ کو دیکھا، جس کی خوبصورت پرسنالٹی اور وجاہت کو اس نے پیپر شروع ہونے سے پہلے 15 منٹ پہلے ماہم کے ساتھ خوب سراہا تھا۔ وہ دونوں حیران تھی کہ 4 پیپرز کے بعد اچانک گنجے اور ادھیڑ عمر سپرنٹنڈنٹ کے بجائے یہ چاکلیٹی ہیرو کہاں سے نمودار ہو گیا تھا۔ وہ تو تیز ترار سی سونیا یہ اطلاع لے کر 1 منٹ میں آئی تھی کہ پہلے والے سپرنٹنڈنٹ کی والدہ کی اچانک ڈیتھ کی وجہ سے یہ موصوف ان کی جگہ آئے تھے۔ محترمہ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی نظریں اپنے پیپر پر رکھیں۔ اس کی سخت آواز پر عروبہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، جس کی ڈیشنگ پرسنالٹی اب اسے زہر لگ رہی تھی۔ آپ میری جگہ پر بیٹھ کر دیکھ لیں کہ مجھے کتنا دوسروں کا پیپر نظر آ رہا ہے، اور دوسرے بھی وہ جو ہمسایوں کے حقوق اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کے جذبات سے آ رہی ہوں۔ عروبہ نے انتہائی ناخوشگواری سے جواب دیا اور اپنے پیپر کی طرف متوجہ ہو گئی، جو اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ بہرحال بی بی، میں آپ کو صبح سے نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ مسلسل آگے والی محترمہ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ اب مزید آپ نے ڈسٹربنس کریٹ کی تو میں آپ کی جگہ تبدیل کر دوں گا۔ اس نے دو ٹوک انداز میں اپنے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جس کا سرخ و سفید چہرہ غصے کی ذاتی سے اب دہک رہا تھا۔ بہت مہربانی آپ کی، اگر تیسری لائن میں رکھی چوتھی خالی چیئر پر آپ مجھے بٹھا دیں گے۔ عروبہ نے بھی اب سراسر اسے چڑھایا تھا۔ کیوں؟ اس نے بمشکل ضبط کر کے پوچھا۔ وہاں میری ایک اور دوست بیٹھی ہے، آج اسے بھی آزمانا چاہتی ہوں تاکہ مجھے بعد میں کوئی حسرت نہ رہے اور مکمل یقین آ جائے کہ مشکل وقت میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ عروبہ کے ڈیٹ لہجے پر ماہم نے مڑ کر اسے خونخوار نظروں سے دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں تنبیہ کی، جو اس وقت شیر کے غار میں ہاتھ دینے پر تلی بیٹھی تھی۔ 2-4 اور لڑکیوں نے بھی پیپر چھوڑ کر بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھا، جبکہ وہ بے پرواہی سے بیٹھی زبردستی مسکرا رہی تھی۔ سپرنٹنڈنٹ نے مکمل سنجیدگی سے اسے دیکھا اور اپنے ڈپٹی کو آواز دی، اظہر، ان محترمہ کی سیٹ چینج کر دیں اور سب سے آگے جو چیئر خالی پڑی ہے وہاں ان کا رول نمبر لگا دیں، اور یہ دوبارہ ڈسٹربنس کریٹ کریں تو شیٹ کینسل کر کے میرے پاس لے آئیں، مجھے ان کا کیس بناتے ہوئے دلی خوشی ہوگی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں۔ ماہم کے چہرے کا رنگ تیزی سے اڑا۔ اس نے فکرمندی سے اپنی فرسٹ کزن کو دیکھا، جس کو وہ خواہ مخواہ ستا رہی تھی۔ ارادہ یہی تھا کہ اپنا سوال مکمل کر کے اسے معروضی سوالات کروا دے گی، مگر اس کی یوں ہجرت کا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔
عروبہ نے اپنی چیزیں اٹھاتے ہوئے شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھا اور بڑے پراعتماد انداز میں مطلوبہ چیئر پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی دائیں جانب بیٹھی اس کی کلاس فیلو ہیرا نے اسے مسکرا کر خوش آمدید کہا تو عروبہ کے چہرے پر بھی بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ بائیں جانب بیٹھی ہما کا پیپر صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے آرام و سکون سے بیٹھتے ہی دائیں بائیں کا جائزہ لیا۔ اس کی پوری کلاس میں زیادہ تر لوگ بڑی محویت اور تیزی سے پیپر کر رہے تھے اور 60 لوگوں کی کلاس میں صرف 4 بوائز تھے جو اس وقت سب سے آخر میں تھے، لیکن پورا سال یونیورسٹی میں ریلیکس پھرنے کے بعد بھی ہر سیمسٹر بڑی کامیابی سے پاس کر جاتے تھے۔ عروبہ نے دائیں بائیں دیکھنے کے بعد اپنے سے کچھ قدم کے فاصلے پر بنے اونچے اسٹیج کی طرف دیکھا۔ سپرنٹینڈنٹ کو اپنی طرف محویت سے دیکھتا پا کر وہ ایک لمحے کو سٹپٹا گئی، بے اختیار پہلو بدلا اور سوالیہ پیپر اٹھا کر ایک دفعہ پھر پڑھنا شروع کر دیا، جس میں سے زیادہ تر سوالات اس سے نہیں آتے تھے۔ 3 سوالات وہ حل کر چکی تھی اور چوتھے اور پانچویں نے اس سے وقت میں ڈال رکھا تھا۔ ایم اے اردو کا جدید شاعری کا پیپر تھا۔ سوالیہ پیپر 3 دفعہ پڑھنے کے بعد اس نے دل ہی دل میں سپرنٹینڈنٹ کو بے دریغ کوسا اور کنکیوں سے ہما کے پیپر کی طرف دیکھا جو پروین شاکر کی غزل نگاری پر دھڑا دھڑ لکھ رہی تھی۔ ہما کی اپنی طرح سائز میں بڑی لکھائی پر آج اسے بے انتہا پیار آیا تھا۔ ہما کے فربی مائل جسم کا سب سے زیادہ وہی ریکارڈ لگایا کرتی تھی، لیکن اس وقت اس کی لکھائی کے سائز نے اس کی مشکل کافی آسان کر دی تھی۔ اس نے تھوڑا سا جھک کر اور نظر بچا کر لکھنا شروع کر دیا۔ پروین شاکر کی غزلوں میں غزل کے پیکر کا احساس ہے۔ اس کی ایک وجہ پروین کی نسوانی بصیرت بھی ہو سکتی ہے جس نے غزل کو ایک کومل لڑکی کے روپ میں دیکھ لیا تھا۔ عروبہ نے ابھی اتنا ہی لکھا تھا کہ سپرنٹینڈنٹ نے حاضری والا صفحہ اس کے سامنے لہرایا۔ ایک لمحے کو اس کا رنگ تیزی سے اڑا، لیکن جلدی اس نے خود کو سنبھالا۔ محترمہ، پروین شاکر کی غزل نے کومل لڑکی کا روپ یقیناً ویسے ہی دیکھا ہوگا جیسے کہ اس وقت میں نے آپ کو دھڑا دھڑ نقل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جی نہیں سر، میں نے کسی کی نقل نہیں کی بلکہ خود لکھ رہی ہوں، اس نے ڈٹھائی سے وضاحت دی۔ میں نے کب کہا کہ آپ خود نہیں لکھ رہی ہیں؟ یقیناً آپ اپنے قلم سے ہی بائیں طرف والی محترمہ کا دیکھ دیکھ کر لکھ رہی ہیں۔ میں آپ کو لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، وہ بیزاری سے بولا تھا اور پھر کچھ یاد آنے پر بولا۔ اور یہ SF-16 پر حاضری لگاتے ہوئے آپ نے اگلی والی محترمہ کا رول نمبر اپنے نام کے ساتھ کیوں لکھا ہے؟ مانا کہ آپ نقل لگانے میں ایکسپرٹ ہیں اور کوئی عادی مجرم محسوس ہوتی ہیں، لیکن بندہ کم از کم رول نمبر تو اپنا ہی لکھتا ہے۔ یہ جعلی کام آپ کم از کم میرے سینٹر میں امتحان دیتے ہوئے نہیں کر سکتی۔ یہاں اس رول نمبر کو ریموور سے صاف کر کے اور آنکھیں کھول کر اپنا لکھیں۔ سپرنٹینڈنٹ کا سخت اور دو ٹوک لہجہ عروبہ کو اچھا خاصا تپا گیا۔ منحوس، اس نے دل ہی دل میں اسے کوسا اور غصے میں ان کے ہاتھ میں پکڑا کاغذ اپنی طرف کھینچا۔ سپرنٹینڈنٹ نے استہزائیہ تبسم سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پنک پھولدار سوٹ میں ملبوس اس طالبہ کو دیکھا جو صبح سے اسے زج کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے مبرا صاف شفاف تھا، البتہ بڑی بڑی روشن آنکھوں میں کاجل کی باریک سی لائن نے انہیں مزید خوبصورت بنا رکھا تھا۔ گلابی رخساروں پر غصہ اور ناراضگی عجیب سی بہار دکھا رہی تھی۔ وہ انتہائی تل ملاتے ہوئے انداز سے اب اپنا رول نمبر لکھ رہی تھی۔ یہ لیں، میں نے کوئی جان بوجھ کر نہیں لکھا تھا، بس ایک ہندسے سے گڑبڑ ہو گئی اور ٹینشن میں ایسا ہو ہی جاتا ہے، وہ بے دلی سے وضاحت دیتے ہوئے بولی۔ اس کے بچگانہ انداز پر اصفر درانی کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اچھی بات ہے، لیکن ٹینشن میں مزید گڑبڑ مت کر لیجیے گا، کیونکہ آپ کے بائیں طرف والی محترمہ پروین شاکر والا سوال مکمل کر کے فیض احمد فیض والا سوال شروع کر چکی ہیں۔ کہیں آپ پروین شاکر کی رومانوی شاعری میں فیض احمد فیض کی انقلابی شاعری کی خصوصیات لکھنا شروع کر دیں۔ اصفر کا لہجہ متبسم و شریر تھا۔ اللہ کرے مر جاؤ تم، عروبہ نے کھا جانے والی نظروں سے جھنجھلا کر اسے دیکھا اور دل میں ایک دفعہ پھر اس سے خراج تحسین پیش کیا اور چڑھ کر بولی، اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی ہمدردی ہو رہی ہے تو اس نے جس شیٹ پر پروین شاکر والا سوال لکھا ہے وہ مجھے لے دیں، ورنہ میرا ٹائم ضائع نہ کریں۔ میں کسی نکمی اور نالائق لڑکی کا فیل ہو جانا زیادہ پسند کروں گا بجائے اس کے کہ اسے بوٹیاں فراہم کر کے پاس کروایا جائے۔ اس نے بھی جواباً چڑھایا، ہاتھ میں حاضری شیٹ پکڑی اور اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ غصے کی ذاتی سے عروبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک دم سے پروین شاکر کی شاعری کی خصوصیات اس کے دماغ میں روشن ہوئی تھیں۔ بڑے ابا تو ہمیشہ کہتے تھے کہ عروبہ کا غصے سے دماغ خاصا چلتا ہے، ورنہ پڑھائی سے اس کی بیزاری کا پورا گھر گواہ تھا۔ اب بھی ٹی وی کے کسی پروگرام میں پروین شاکر کے متعلق ہونے والا ڈسکشن اسے یاد آ رہا تھا۔ اس کا قلم بھی دھڑا دھڑ چلنا شروع ہو گیا تھا اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے گمشدہ شاعری اس کے دماغ میں آ رہی تھی۔ رہ گئے دست صبا کم ہلا کر، پھول کو آگ لگا دی ہم نے، آتش و گل ہو کے ہو شعلہ ساز، جلنے والوں کو ہوا دی ہم نے۔ وہ مکمل جوش و خروش سے لکھنے میں مگن تھی جب دائیں طرف بیٹھی ہیرا نے انتہائی جھنجھلاہٹ کے ساتھ سرگوشی کر کے اسے مخاطب کیا۔ وہ لکھتے لکھتے چونک گئی اور سوالیہ نظروں سے ہیرا کو دیکھا۔ او دنیا جہاں کی بیوقوف اور نالائق لڑکی، یہ جو اشعار تم نے باجی پروین کی شاعری کے اندر لکھے ہیں یہ انکل ناصر کاظمی کے ہیں۔
کیوں فیل ہونے کا مکمل ارادہ کیے بیٹھی ہو؟ وہ شدید غصے میں تھی۔ عروبہ کو اپنی گروپ فیلو کا یہ انداز سراسر برا لگا تھا۔ تم میرے پیپرز پر نظریں ٹکائے بیٹھی ہو کہ میں کیا لکھ رہی ہوں، اور پھر پیپر چیک کرنے والے نے کون سا پروین شاکر کا پورا دیوان گول کر پی رکھا ہوگا۔ زمانے کی جاہل لڑکی، یہ پیپر سر توفیق نے چیک کرنا ہے، جنہوں نے پی ایچ ڈی کا تھیسس ناصر کاظمی کی شاعری پر کر رکھا ہے، اور جن کو ویسے ہی تمہاری غیر حاضریوں کا بہت غصہ ہے، اور یہ غصہ نکالنے کا صحیح موقع ماشاءاللہ تم خود فراہم کر رہی ہو۔ مبارک ہو۔ ہیرا اسے لان تان کر کے اپنے پیپر کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ نو ٹاکنگ، سپرنٹینڈنٹ کی سخت آواز پر عروبہ نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی اور بادل نخواستہ اپنے پیپر پر جھک گئی اور سوچنے لگی، بھلا ناصر کاظمی کو کیا سوجی کے جلنے والے لوگوں کو ہوا دینے لگے۔ اچھا خاصا عورتوں والا شعر تھا، اسے کاٹتے ہوئے خاصا دکھ ہو رہا تھا۔ پھر دو چار دوسرے اشعار پر اسے کچھ شک سا ہوا، لیکن پھر سر توفیق کی یادداشت کی خرابی کی دعا کرتے ہوئے اس نے رہنے دیے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے پیپر حل کیا۔ باہر نکلتے ہوئے اس کا موڈ خاصا خراب تھا۔ سوری یار، مجھے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ سپرنٹینڈنٹ صاحب ہاتھ منہ دھو کر تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ ماہم نے ڈرتے ڈرتے کنکھیوں سے اس کے موڈ کا اندازہ کرتے ہوئے حقیقتاً خفتزدہ لہجے میں کہا، جبکہ اسے تو لگا تھا کہ کسی نے دم پر پاؤں رکھ دیا ہو۔ شٹ اپ، وہ تلخی سے مسکرائی۔ تمہاری تو شروع سے خواہش تھی کہ میں اپنا یہ لاسٹ سیمسٹر مکمل نہ کر پاؤں تاکہ کاشانۂ نور میں ماہم منصور کے جھنڈے لگ جائیں، ہر طرف سے واہ واہ ہو جائے، اور میں تو ویسے بھی کاشانۂ نور کے عالم اور فاضل لوگوں کے لیے بدنامی کا دباؤ ہوں، اور جب اب میں اس پیپر میں بری طرح فیل ہو جاؤں گی تو ساتھ ہی تمہاری قابلیت کی مثالیں دی جائیں گی، اور تم یہ موقع کیوں ہاتھ سے گنوانا چاہو گی؟ عروبہ کی آنکھیں ممکنہ بے عزتی کے خیال سے لبالب پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ ناگواری اس کے چہرے سے ہویدا تھی۔ عروبہ، خدا کی قسم میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا، تم غلط سوچ رہی ہو۔ بلیو می، میرا ارادہ تھا کہ میں اپنا سوال مکمل کر کے تمہیں معروضی سوالات کروا دوں گی، ماہم نے بڑی نرمی اور آسانیت سے کہا، جبکہ وہ ناراضی سے تیز تیز چلتی رہی۔ اس کے چہرے پر خفگی، غصہ اور اجنبیت واضح تھی۔ اور یقین کرو، مجھے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ اتنے اسمارٹ اور ڈیشنگ سے سر اتنے زیادہ روڈ اور اپنے فرض کی ادائیگی میں اتنے زیادہ سخت ہوں گے۔ میں تو ہکا بکا رہ گئی جب انہوں نے تمہاری سیٹ تبدیل کی۔ اور ماہم نے ایک دفعہ پھر صفائی دینے کی کوشش کی، مگر وہ ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بڑی بیزاری سے بیٹھی ہوئی تھی اور برہم برہم سی اسے نظر انداز کر کے اپنے کھلے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ ماہم نے کنکھیوں سے اسے دیکھا، مگر وہ چہرے پر نو لفٹ کا بورڈ لگائے ڈپارٹمنٹ کے باہر ہنستے مسکراتے چہرے کو مکمل سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ یقین کرو، مجھے سپرنٹینڈنٹ سر پر بہت غصہ آیا۔ ماہم نے ایک دفعہ پھر اپنے جذبات کا اظہار کیا، مگر وہ بھڑک اٹھی۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ مجھے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ اسٹیج پر بٹھا کر کتاب کھول کر نقل کرواتا؟ جب اس نے دیکھا کہ میری نظریں ایک زمانے بھر کی بے مروت لڑکی کے پیپر پر ہیں جو مجھے لمحے بھر کو بھی لفٹ نہیں کروا رہی، جس کا خون سفید ہو چکا ہے، تو وہ کون سا میرے مامے کا پتر تھا جو میرا خیال کرتا؟ وہ روکھے لہجے میں بولی۔ وہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھی۔ میرا خیال ہے کہ اسجد آ گئے۔ ماہم کی اچانک نظر ڈپارٹمنٹ کی طرف تیزی سے آتے ہوئے اسجد پر پڑی تو عروبہ نے بھی چونک کر اپنے بھائی کو دیکھا، جس نے پاس آ کر بڑے خوشگوار انداز میں ہاتھ ہلایا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ماہم کے چہرے پر رنگوں کی دھنک سی بکھری تھی۔ عروبہ نے کھا جانے والی انداز میں اسے دیکھا، جس کے گلگلوں چہرے پر اور بھی رنگ بکھر گئے تھے۔ ہاں بھئی گرلز، کیسا ہوا پیپر؟ وہ قریب پہنچتے ہی بے چینی سے بولے تھے۔ پیپر کا یاد آتے ہی عروبہ نے ایک دفعہ پھر منہ پھلا لیا۔ اسجد نے معنی خیز نظروں سے ماہم کو دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں دریافت کیا تو اپنے چہرے پر جھولتی لٹ کو پیچھے کرتی ماہم بڑی دلکشی سے مسکرائی اور دانستہ خاموش رہی۔ اسجد نے دونوں کو غور سے دیکھا۔ میرا خیال ہے ماہم کا پیپر تو حسب سابق بہت عمدہ ہوا ہوگا، البتہ عروبہ کی سائڈ سے اس دفعہ بھی گڑبڑ لگتی ہے۔ اسجد کے شرارتی لہجے پر عروبہ نے احتجاجی نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا اور غصے سے پارکنگ کی طرف چل دی، جہاں اسجد نے اپنی گاڑی پارک کی تھی۔ وہ ان دونوں کو لینے آئے تھے۔ گھر میں بڑے ابا نے شور مچا رکھا تھا کہ آج بچیوں کا پیپر ہے اور فوراً ان کو لے کر آؤ، کہیں وہ یونیورسٹی میں پریشان نہ ہو رہی ہوں۔ ماہم نے آنکھوں کے اشارے سے اس کی ناراضگی کا بتایا اور پھر آہستگی سے پورا واقعہ بتانے لگی، جسے سننے کے بعد اسجد نے دل کھول کر قہقہ لگایا تھا۔ چلتے چلتے عروبہ نے مڑ کر غصے سے انہیں دیکھا اور تیز تیز چلنے لگی۔ وہ گاڑی کے پاس پہنچی اور ناراضی سے پلٹ کر دیکھا تو اسے ایک دم شوق لگا۔ ایک لمحے کو تو اسے یقین ہی نہیں آیا۔ اسجد بھائی کے کندھے پر بے تکلفی سے ہاتھ رکھے سپرنٹینڈنٹ سر کو بڑے شگفتہ انداز میں گفتگو کرتے دیکھ کر اسے سکتہ ہی تو ہو گیا تھا۔ ان دونوں کا انداز بتا رہا تھا کہ دونوں کے درمیان خاصی گہری دوستی اور بے تکلفی ہے۔ وہ تینوں اب گاڑی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ اسجد بھائی اب بڑے خوشگوار انداز میں بتا رہے تھے، یار ماہم کا تو میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میرے چچا کی بیٹی ہے، جبکہ یہ نالائق میری چھوٹی بہن عروبہ ہے۔ اس تعارف پر عروبہ نے ماتھے پر شکنیں ڈال کر انتہائی کوفت بھرے انداز میں تھوڑا سا رخ موڑ لیا تھا، جبکہ وہ زمینی انداز میں بولا، اوہ تو اسجد، یہ تمہاری سسٹر ہیں؟ حیرت ہے۔
اسفر کے ادھورے جملے پر عروبہ کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ جملہ کس پس منظر میں کہا گیا ہے، کیونکہ اسجد بھائی نے CSS میں ٹاپ کیا تھا اور ان کے خاندان میں سب ہی علامہ اور ذہین فتین تھے سوائے اس کے۔ بھائی کیا مطلب ہے تمہارا؟ اسجد بھائی نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی بات کر رہا تھا۔ اس نے سراسر ٹالا تھا، جبکہ اس کے سٹائل پر عروبہ کا دل چاہا کہ ہاتھ میں پکڑی فائل تو ضرور اس کے سر پر دے مارے۔ اس نے دل ہی دل میں 2-3 دفعہ اسے کوسا۔ آؤ یار، کہیں بیٹھ کر چائے نہ ہو جائے؟ یقین کرو کہ اس سرپرائز ملاقات سے کم از کم مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے۔ تم تو جب سے PhD کر کے آئے ہو امریکہ سے، ہم لوگ تو تمہاری شکل کو ہی ترس گئے ہیں۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے بلال نے بتایا تھا کہ تمہاری اپنے ڈپارٹمنٹ میں جاب ہو گئی ہے، اور ہر دفعہ میں سوچتا تھا کہ کسی دن ماہم اور عروبہ کو لینے گیا تو تم سے ضرور مل کر آؤں گا۔ اسجد بھائی کے لہجے کی خوشگواریت بتا رہی تھی کہ انہیں اپنے اس دوست سے مل کر کتنی خوشی ہوئی ہے، جبکہ مد مقابل کے چہرے کے تاثرات بھی ان سے ملتے جلتے تھے۔ وہ لوگ چلتے چلتے سینٹرل لائبریری والے کینٹین کے پاس آ گئے تھے۔ ماہم بڑی دلچسپی سے جبکہ عروبہ بڑی اکتاہٹ سے دو بچھڑے دوستوں کی باتیں سن رہی تھی۔ بھائی ان کا تعارف تو کروا دیں، اتنا تو اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کے دوست ہیں۔ ماہم نے بھی گفتگو میں حصہ لیا، جبکہ عروبہ کو اس کی یہ بے تکلفی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ اوہ سوری یار، میں بھول ہی گیا، یہ میرا بہت اچھا، پیارا، گہرا اور ذہین و فتین دوست اسفر ہے۔ اسجد بھائی کی بات پر اس نے ہنستے ہوئے ٹوکا۔ یار اب اتنا بھی مکھن نہ لگاؤ۔ جبکہ اسجد بھائی جو خلاف معمول آج خاصا مسکرا رہے تھے، حالانکہ ان کی سنجیدگی اور متانت کی وجہ سے سب کزنز ان کے ساتھ ریزرو ہی رہتے تھے، لیکن آج ان کا موڈ خوشگواریت کے آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ پتہ ہے ماہم، اسفر ہمارے ڈپارٹمنٹ کا گولڈ میڈلسٹ تھا، اور اس کی ذہانت سے بعض اوقات پروفیسرز بھی اس سے کترانے لگے تھے۔ بڑی توپ شے تھا یہ۔ اسجد بھائی کی بے تکلفی پر عروبہ نے بیزاری سے اسے دیکھا، جو امتحان ہال کے بالکل برعکس اب یہاں مسلسل مسکرانے میں مصروف تھا، اور وہ سب تعریفوں کو یوں سن رہا تھا جیسے اس کا حق ہو۔ ویسے یار، یہ پڑھاتے پڑھاتے تمہیں ایگزامز ڈیوٹی دینے کا شوق کیسے اٹھ گیا؟ اسجد بھائی نے چائے کا کپ ٹرے سے اٹھاتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ بھئی یہ تو بہت بور ڈیوٹی ہے، میں تو زبردستی پھنس گیا۔ پروفیسر علیم الدین کی ڈیوٹی تھی، ان کی والدہ کی اچانک ڈیتھ کی وجہ سے مسئلہ ہو گیا۔ میں کنٹرولر امتحانات کے روم میں کسی کام سے گیا تھا، اتفاق سے ان کے ساتھ میری اچھی خاصی گپ شپ تھی، اور ایمرجنسی میں انہیں میری گردن ہی پتلی نظر آئی، اور میں اچھا خاصا کامرس کا بندہ اٹھا کر اردو ادب ڈپارٹمنٹ میں ایگزام لینے بھجوا دیا گیا۔ لیکن میں نے بھی یہی سوچ کر لی کہ اب 2 ہی تو پیپرز رہ گئے ہیں، لیکن آج تو میرا اچھا خاصا دماغ گونگ گیا۔ اچھے خاصے ذہین چہرے اتنے نالائق ہوتے ہیں، اس کا اندازہ تو مجھے آج ہوا۔ اس نے بات کے اختتام پر بڑے معنی خیز انداز میں عروبہ کی طرف دیکھا تو وہ غصے سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ ہاں، یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس کا ایجوکیشن سے زیادہ ہر چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اسجد بھائی مسکراتے ہوئے بولے۔ یار کم از کم تم تو ایسے نہ کہو، تمہارا تو سارا ہی خاندان ماشاءاللہ کوالیفائڈ ہے۔ تمہارے دادا اس دور کے MA فارسی ہیں، جب لوگوں کے لیے میٹرک بہت زیادہ تعلیم ہوتی تھی، اور پھر تمہاری بڑی اماں یعنی دادی پاکستان بننے سے پہلے اسکول کی ہیڈ مسٹریس تھی، اور تمہارے فادر اور مدر دونوں ڈاکٹر، چچا شاید اسٹیٹ بینک میں اور چچی بیکن ہاؤس اسکول کی پرنسپل، اور باقی مجھے یاد نہیں۔ اسفر نے تیزی سے ان کی بات کاٹ کر توصیفی لہجے میں کہا تو ماہم اور عروبہ دونوں نے چونک کر اسے دیکھا، جو ان کے خاندان سے اچھی طرح واقف تھا۔ بس یار، بڑے ابا شروع سے اسٹڈی کے معاملے میں کریزی تھے، آگے ماشاءاللہ ان کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی بھی ذہین و فتین تھی۔ میرے ڈیڈی اور مما ڈاکٹر، چھوٹے چچا اسٹیٹ بینک میں، منجلے چچا خیر سے چارٹر اکاؤنٹنٹ، اور سب سے چھوٹے چچا نے ایگریکلچر میں PhD کی، اور آگے سے ان کی اولاد پر بھی تعلیم کے معاملے میں خاصی سختی کی جا رہی ہے۔ خود میرا تو تمہیں معلوم ہے کہ کسٹم میں جاب ہے، اور مجھ سے چھوٹی سسٹر آج کل شادی کے بعد سرجری میں اسپیشلائزیشن کرنے اپنے میاں کے ساتھ امریکہ میں، اور اس سے چھوٹا سول انجینئر ہے۔ پھر عروبہ ہے جو کہ بڑے ابا کی خواہش پر اردو ادب میں ماسٹرز کر رہی ہے۔ اسجد بھائی نے بڑے خوشگوار انداز سے تفصیل سے تعارف کروایا تھا۔ اور تم سناؤ، تمہارا چھوٹا بھائی عباد کیا کر رہا ہے، اور باقی فیملی؟ اسجد بھائی نے اچانک پوچھا۔ ارے تمہیں عباد یاد ہے؟ اسفر نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ کیوں نہیں یاد، وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ خاصا کتابی کیڑا تھا وہ، اور جب ہم کمبائن اسٹڈی کے لیے اکٹھے ہوتے تھے تو ہمارے شور سے وہ خاصا تنگ ہوتا تھا۔ اسجد بھائی نے ہنستے ہوئے یاد دلایا تو اسفر کو بھی اس تعارف پر ہنسی آ گئی۔ عباد ماشاءاللہ تمہاری طرح CSS کر کے فورن سروس میں چلا گیا تھا، آج کل اپنی اسپینش بیوی اور ایک بیٹے کے ساتھ بہت مزے میں ہے۔ دیٹس گریٹ، اس نے تو تم سے بھی زیادہ جلدی دکھائی۔ بس یار، تمہیں پتہ تو ہے ہی کہ محبت کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے، اور میرے مما پاپا تو اس معاملے میں بہت براڈ مائنڈڈ ہیں۔ بیٹی تو ان کی کوئی تھی نہیں، تینوں بیٹوں کو البتہ انہوں نے فری ہینڈ دے رکھا ہے۔ میرے بڑے بھائی جو ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بھی اپنی پسند سے اپنی کلاس فیلو ڈاکٹر کے ساتھ ہی شادی کی ہے۔ اسفر نے ہنستے ہوئے مزید اطلاع دی۔ سارے کے سارے ہی محبت کے مارے چھچورے لگتے ہیں۔
جو کر ٹرے سے برگر اٹھاتی عروبہ نے آہستگی سے طنزیہ لہجے میں ماہم کو سنایا، جس نے گور کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ تو شکر تھا کہ وہ دونوں اپنی باتوں میں مگن تھے۔ اوکے اجرت، بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر، اسفر نے گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے خلوص دل سے کہا۔ اس وقت مجھے مما کو ان کے ڈپارٹمنٹ سے لینا ہے، وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ڈرائیور آج چھٹی پر ہے اور پاپا خود بھی یونیورسٹی نہیں آئے۔ لو، ان کا کیا سارا خاندان آج کل یہی ہوتا ہے، گھر میں ان کو سکون نہیں۔ عروبہ کا دل خاصا جلا ہوا تھا، وہ ابھی بھی سرگوشی کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ ماہم کی گوریاں بھی بے اثر تھیں۔ تمہاری مما ابھی بھی کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں؟ حضرت بھائی نے بھی اٹھتے ہوئے پوچھا تو اس نے مزید اطلاع دی۔ ہاں جناب، اب تو ماشاءاللہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کی پوسٹ پر کام کر رہی ہیں، اور پاپا کا تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ہیں۔ وہ دونوں باتیں کرتے کرتے ان سے کچھ فاصلے پر ذرا آگے چل رہے تھے، جبکہ کچھ کھانے پینے کے بعد عروبہ کا موڈ بھی خاصا بحال ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے کا صدمہ اسے بھول گیا تھا اور اب وہ ذرا بہتر موڈ کے ساتھ ماہم سے گفتگو تھی، جبکہ حضرت بھائی اور اسفر ان دونوں کو فراموش کیے اپنی باتوں میں مگن تھے۔ چلتے چلتے وہ دونوں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے آگے جا کر رک گئے تھے، اور جب تک وہ دونوں پاس پہنچی دونوں الوداعی کلمات ادا کر رہے تھے۔ اوکے گرلز، انشاءاللہ نیکسٹ پیپر میں کسی اچھے ماحول میں ملاقات ہوگی۔ آپ لوگ ذرا اچھی تیاری کے ساتھ آئیے گا، بیسٹ آف لک۔ اسفر کے زمینی لہجے اور شرارتی آنکھوں پر عروبہ نے تل ملا کر ماہم کو دیکھا، جو بڑی خوش دلی سے اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی، جبکہ عروبہ نے اسے خدا حافظ کہنا بھی مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے کھڑے اپنے سے ذرا فاصلے پر ایک گروپ میں کھڑی بلیک سوٹ والی لڑکی کی شرٹ کا ڈیزائن حفظ کرنے لگی، جو قدرے فاصلے پر بھی بہت واضح اور خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ اور اگلے 10 منٹوں میں وہ لوگ گھر کی طرف روانہ تھے۔ بڑے ابا دنیا کے ذہین ترین اور پڑھاکو لوگ بوٹیاں لگا کر پیپر دے کر آ گئے تھے۔ بڑے چچا کے سب سے چھوٹے بیٹے مانی نے ان کو اندر آتے دیکھ کر اونچی آواز میں اعلان کیا۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں کارپٹ پر لیٹا بڑے ذوق و شوق سے کوکنگ کا کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا، جبکہ اسے کچھ فاصلے پر ڈائننگ روم میں بڑے ابا اخبار پڑھنے کے ساتھ چائے پینے میں مگن تھے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ عروبہ حسب عادت بڑک اٹھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی شاعری کی بھاری بھرکم کتاب کھینچ کر اسے دے ماری، اور اس کی بدقسمتی کہ کتابوں کے شیدائی بڑے ابا نے اندر آتے ہوئے یہ منظر دیکھ لیا۔ انہوں نے انتہائی تعصب بھری نظروں سے عروبہ کو دیکھا، جس نے اجرت میں اس پہلے سے بوسیدہ کتاب کے بکھرے اوراق کو اٹھانا شروع کر دیا۔ جو بے عقل لوگ علم کی قدر نہیں کرتے، علم بھی ایسے جاہل لوگوں کے دماغوں میں بسیرا نہیں کرتا۔ غصہ اور دکھ سب کچھ ہی تھا بڑے ابا کے لہجے میں۔ سوری ابا، اس مانی کے بچے نے آتے ہی میرے اوپر نقل لگانے کا الزام لگا دیا تھا۔ اس نے فوراً بوکھلا کر وضاحت دی۔ لیکن بیٹا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کتابوں کو میزائل کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیں۔ وہ بات کرتے کرتے مانی کی طرف مڑے، جو اب انتہائی مؤدبانہ انداز میں بیٹھا اقرا چینل لگا کر کسی آیت کو انتہائی غور سے سننے کی پتہ نہیں اداکاری کر رہا تھا یا پھر واقعی سنجیدہ تھا۔ اور عثمان، آپ کو شرم آنی چاہیے، بڑی بہن کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے۔ بڑے ابا کے سخت لہجے پر وہ فوراً خیف زدہ لہجے میں بولا، سوری ابا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ مانی نے آہستہ سے کہا، بیٹا، مذاق میں اور دل آزاری میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ان کے تنبیہی لہجے پر مانی نے فوراً سر جھکا لیا تھا۔ بڑے ابا، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ رات عروبہ باجی ماہم آپی کو بار بار پکار رہی تھی کہ معروضی سوالات تم نے مجھے حل کروانے ہیں۔ میں نے خود اپنے گنہگار کانوں سے سنا تھا۔ اپنے چچا زاد کی وضاحت پر عروبہ نے کہا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، جو کہ انجینئرنگ کے پہلے سال میں تھا اور ماہم کا سب سے چھوٹا بھائی اور اس کا فرسٹ کزن تھا۔ بڑے ابا نے تعصب بھری نظروں سے عروبہ کو دیکھا اور خاموش رہے۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ ماہم کے ہاتھ سے سوالیہ پرچہ لے کر اسے دیکھنے میں مگن ہو گئے تو عروبہ نے سکون کا سانس لیا۔ موقع ملتے ہی وہ آنکھ بچا کر اس منظر سے غائب ہو گئی، جبکہ ماہم اب بڑے جوش و خروش سے بڑے ابا کے ساتھ پیپر ڈسکس کرنے میں مگن تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ اجلاس 1-1.5 گھنٹے سے پہلے ختم نہیں ہوگا۔ بڑی تیزی سے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں اس کی کزن نوال اور الینا ایک دوسرے کا فیشل کرنے میں مگن تھی۔ قسم سے بندہ کسی جاہل اور ان پڑھ خاندان میں پیدا ہو جائے تو بہتر ہے، ہر روز کے تانوں سے تو بچ جاتا ہے۔ اپنی فائل بے پرواہی سے بیڈ پر پھینکتے ہوئے اپنے خیالات کے اظہار کے ساتھ وہ دھڑام سے میٹرس پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ الینا نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بندہ اگر نالائق اور کن ذہن ہو تو وہ ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ تمہیں دیکھ کر تو تایا ابو اور تائی اماں سے افسوس کا اظہار کرنے کو دل کرتا ہے۔ کہاں وہ دونوں شہر کے مشہور ترین ڈاکٹرز اور کہاں ان کی زمانے بھر سے نکمی اولاد۔ قسم سے تم نے تو ناک ہی کٹوا دی ان کی۔ نوال، جو کہ چہرے پر ماسک لگائے بیٹھی تھی لیکن بولنے سے باز نہیں آئی، کیوں، میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بری طرح چڑ گئی تھی۔ کیا نہیں کیا؟ نوال جوش میں اٹھی۔ بڑے ابا کو کتنا شوق تھا کہ تم بھی رمشا آپی کی طرح ڈاکٹر بنو، اور تایا ابو یا تائی اماں FSC میں خود تمہیں پڑھاتے تھے، لیکن تمہاری ماشاءاللہ قابلیت کا یہ عالم تھا کہ لوگ انٹری ٹیسٹ میں اعزاز کے ساتھ فیل ہوتے ہیں، اور محترمہ نے FSC 2nd ڈویژن میں کی۔ ڈوب کے مر جاؤ، تمہاری رمشا آپی نے بورڈ میں FSC میں ٹاپ کیا، اور انہی کی بہن نے 2nd ڈویژن میں بمشکل FSC کیا۔ تائی اماں بیچاری تو تمہارا رزلٹ آنے پر شرمندگی کے مارے 2 دن باہر ہی نہیں نکلی۔
اور نہ ہی اپنے کلینک گئیں۔ چھوٹے چچا کی نوال جو کہ خود MBA کر رہی تھی، اس نے غصے سے پورا واقعہ یاد کروایا، جس کو سن کر عروبہ نے غصے سے سر جھٹکا اور طنزیہ لہجے میں بولی، تو کس بیوقوف کا قول ہے کہ ڈاکٹرز کے بچوں کو بھی ڈاکٹر ہی ہونا چاہیے؟ حالانکہ اسجد بھائی اور نوفل نے بھی تو اپنی پسند سے ایجوکیشن حاصل کی تھی، اور رمشا آپی کو شوق تھا، انہوں نے MBBS کیا، جبکہ میں نے تو پہلے دن سے احتجاج کیا تھا کہ مجھے فائن آرٹس پڑھنی ہے، مگر سارے ڈنڈے سوٹے لے کر میدان میں اتر آئے اور کرو زبردستی، پھر ایسا ہی رزلٹ ملنا تھا۔ اچھا تو محترمہ نے پھر BSc کے بجائے BA تو اپنے شوق سے کیا تھا، احتجاجاً سب سے پنگا لے کر BA کیا تو اس میں کون سے جھنڈے گاڑ دیے تھے، وہ بھی 2nd ڈویژن کے ساتھ۔ نوال نے قدرے ناگواری سے بات کاٹی۔ عروبہ نے کھا جانے والی نظروں سے اپنی فرسٹ کزن کو دیکھا، جس کو اس کے چھوٹے بھائی نوفل کی منگیتر ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ اور بولو ماسک لگا کر، انشاءاللہ چہرے پر جھریاں پڑیں گی۔ وہ سیدھے سیدھے بددعاؤں پر اتر آئی تھی۔ عروبہ بہت بری بات ہے، علینا آپی نے تحمل سے کہا تو عروبہ نے سرعت سے جواب دیا، آپ کو ان محترمہ کی گز پر لمبی زبان نظر نہیں آ رہی؟ مجھے ہی کہہ رہی ہیں، حالانکہ آپ سب اچھے خاصے لوگوں کو جو ڈھیروں ڈھیر ڈگریاں لیے جا رہے ہیں، اتنی چھوٹی سی بات نہیں پتہ کہ ہر بندے کی ذہنی استعداد مختلف ہوتی ہے اور وہ اس کے مطابق ہی کام کرے گا۔ اب ایک کلاس میں ایک ہی بچہ فرسٹ آتا ہے نا، ساری کلاس تو نہیں آتی، جس کو دیکھو میرا مذاق اڑاتا ہے، حالانکہ میں اتنی کوشش کرتی ہوں۔ اس کی آواز حلق میں دب گئی اور اگلے ہی لمحے وہ دھواں دھار رو رہی تھی۔ علینا آپی اور نوال کا سارا غصہ اور جھنجھلاہٹ صابن کی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ علینا آپی گھبرا کر اٹھیں، سوری میری جان، نوال کا مقصد ہرگز تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ اصل میں تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ مختلف کلاسز میں فرسٹ آنے والے سارے اسٹوڈنٹس تمہارے فرسٹ کزن ہیں اور ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اور سب کی خواہش اور دلی تمنا ہے کہ ان کی یہ کزن کسی طور بھی پیچھے نہ رہ جائے۔ تم خود سوچو کہ BA کے بعد تم نے اپنی مرضی سے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کا 2 سال کا ڈپلومہ لیا، کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، اور یہ MA اردو بھی تو تم اپنی مرضی سے کر رہی ہو۔ مجھے قطعاً MA کرنے کا شوق نہیں تھا، وہ تو محترمہ ماہم صاحب کو انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کر کے سکون نہیں آیا اور بڑے ابا سے کہہ کر زبردستی میرا داخلہ بھی کروا دیا، حالانکہ گھر میں آرام اور سکون سے میں کوکنگ کرتی تھی۔ پینٹنگ اور امبرائڈری کے اتنے شاہکار ڈیزائن میں نے بنائے ہیں، فیبرک پینٹ میرے جیسا شاندار کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ ذرا یہ پڑھاکو لوگ یہ کام کر کے دکھائیں جو مجھے اتنے طعنے دیتے ہیں۔ عروبہ نے اتنی سرعت سے کہا کہ علینا آپی فوری طور پر کچھ کہہ نہ پائی۔ اتنی خود پسندی؟ نوال نے تعصب سے اسے دیکھا۔ ہاں یار، یہ تو ہم مانتے ہیں کہ پورے خاندان میں عروبہ جیسی سگر لڑکی کوئی نہیں، ماشاءاللہ ہر قسم کی کوکنگ میں تم ایکسپرٹ ہو، گھر کے کونے خدروں میں تمہارے ہاتھ کے شاہکار سجے ہوئے ہیں، لیکن میری جان تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم ایسے خاندان میں پیدا ہو گئی ہو جہاں ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں۔ علینا آپی نے کھلے دل سے اسے سراہتے ہوئے حقیقت بتائی، اور تھا بھی ایسا۔ اس نے کینڈل میکنگ، فلاور میکنگ، گلاس پرنٹنگ اور بے شمار اس ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے کورسز کر رکھے تھے، مگر افسوس کہ اس کے خاندان کے لوگ ان کو سراہنے سے زیادہ کتابوں اور نظریات پر بات کرنا پسند کرتے تھے۔ اچھا اب بس کرو، منہ ہاتھ دھو اور فریش ہو کر کھانا کھاؤ۔ اگلا پیپر کب ہے؟ علینا آپی نے فوراً موضوع بدلا تو اگلے پیپر کا سن کر اس کی ساری جذباتیت اور حساسیت اڑ گئی تھی۔ اس نے دہل کر کیلنڈر کی طرف دیکھا، اس پیپر میں صرف 2 چھٹیاں تھیں، اور پیپر بھی سب سے مشکل اقبالیات کا تھا۔ وہ فوراً اٹھی، واش روم میں جا کر منہ ہاتھ دھویا اور چینج کر کے کچن میں آئی جہاں مما گھریلو حلیے میں مصروف تھیں۔ مما آپ آج کلینک نہیں گئی؟ اس نے حیرت سے پوچھا اور ساتھ ہی ڈھکن اٹھا اٹھا کر مختلف پتیلیوں کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ کچھ فاصلے پر بڑی چچی بڑی عجلت میں کچھ پکانے میں مصروف تھیں۔ ہاں بیٹا، آج علینا کے سسرال والوں کو کھانے پر بلایا ہے، تم فوراً کھانا کھا کر چچی کی ہیلپ کرواؤ، وہ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ علینا آپی بڑے چچا کی سب سے بڑی بیٹی تھیں، اور ان کی شادی کی بات چیت آج کل خاندان سے باہر چل رہی تھی، جس کی وجہ سے مما اور بڑی چچی دونوں بڑی کانشیس تھی۔ مما اور بڑی چچی دونوں آپس میں سگی بہنیں بھی تھیں، اس لیے بھی دونوں کی خاصی بنتی تھی۔ ہیں، آج شگفتہ چچی بھی کالج نہیں گئیں؟ عروبہ نے اچانک اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ شگفتہ چچی فیڈرل کالج میں بیالوجی کی لیکچرار تھیں۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج علینا کے سسرال والے آ رہے ہیں، پھر بھی فضول سوال کیے جا رہی ہو؟ مما نے سلاد کے لیے کھیرے کاٹتے ہوئے اسے ٹوکا تو اس نے ہنستے ہوئے ان کے ہاتھ سے چھری پکڑی۔ مما آپ رہنے دیں، آپ آپریشن تھیٹر میں کوئی آپریشن تو بہت نفاست سے کر سکتی ہیں، لیکن کچن کے کام آپ کے بس سے باہر ہیں۔ اتنے بے ڈھنگے انداز میں آپ سلاد بنا رہی ہیں، چھوڑیں میں بناتی ہوں۔ اور شگفتہ چچی، آپ بشیرہ اور ماسی فاطمہ کو اندر بھیجیں اور دونوں خواتین آرام و سکون سے اندر جا کر بیٹھیں، اور 1 گھنٹے بعد میری کارکردگی چیک کر لیجیے گا۔ اس کے پراعتماد لہجے پر شگفتہ چچی کے چہرے پر خاصے اطمینان کے رنگ پھیلے تھے، اور انہوں نے فوراً ہی کام چھوڑ دیا تھا۔ تھینکس گاڈ، میں تو خود باجی سے کہہ رہی تھی کہ آپ کی عروبہ کے علاوہ پورے خاندان میں ایک لڑکی بھی ڈھنگ کی نہیں، ایک ماہم ہے، اسے اپنی کتابوں سے فرصت نہیں، حالانکہ صبح اس سے میں نے بتایا بھی ہے کہ بہن کے سسرال والے آ رہے ہیں، لیکن اسے کوئی فکر ہی نہیں۔ بڑے ابا کے ساتھ پتہ نہیں کون کون سے فلسفے بگاڑ رہی ہیں۔
ماں یہاں چولہے کے آگے سڑ رہی ہے اور ہماری اولاد کو پرواہ ہی نہیں۔ بڑے چچا کی 3 بیٹیاں علینا، ماہم اور افرا، جبکہ ایک بیٹا عثمان تھا۔ علینا آپی آج کل ہاؤس جاب کر رہی تھی، جبکہ ماہم اس کی کلاس فیلو اور افرا FSC کی اسٹوڈنٹ تھی۔ شگفتہ چچی کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ ریلیکس رہیں، ابھی بہت ٹائم ہے، انشاءاللہ سب کام ہو جائے گا۔ عروبہ نے بہت مہارت اور سلیقے سے سلاد بناتے ہوئے انہیں ایک دفعہ پھر تسلی دی۔ کام تو ہوتا رہے گا، پہلے تھوڑا بہت کھا لو، صبح ناشتہ بھی نہیں کر کے گئی تھی۔ چچی نے محبت بھرے لہجے میں ڈانٹا، پھر مما کی طرف متوجہ ہوئیں، جو کہ ان کی جیٹھانی کے ساتھ ساتھ بڑی بہن بھی تھیں۔ قسم سے باجی، میرا عثمان اگر عروبہ سے بڑا ہوتا تو اتنی سگر لڑکی میں اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیتی۔ چچی نے ہنستے ہوئے مما سے کہا تو وہ خود بھی بے ساختہ مسکرا دی۔ ہاں بس کچن کے اندر ہی عروبہ کی قدر ہوتی ہے اور باہر نکلتے ہی سب کو بھول جاتا ہے، ورنہ تہمینہ نے اپنے عادل کا بھی تو باہر رشتہ کیا ہے۔ حالانکہ میں نے اپنے دونوں لائق بیٹوں کے لیے پہلے خاندان کی بیٹیوں کا ہی سوچا، اور اب صباحت بھی اپنی عمر کے لیے باہر لڑکیاں دیکھتی پھر رہی ہے۔ حالانکہ نوال کا رشتہ لیتے ہوئے میرے ذہن میں تھا کہ میں تہمینہ کو عادل کے لیے کہوں، لیکن اسے شاید اٹھتے بیٹھتے اس کا خدشہ لاحق ہو گیا تھا۔ فوراً ہتھیلی پر سرسوں جمائی اور عادل کی منگنی کرائی۔ مما کے تعصب بھرے لہجے پر عروبہ نے دہل کر اپنی ماں کو دیکھا اور دل ہی دل میں تہمینہ چچی کا شکریہ ادا کیا۔ اسے پڑاکو سے عادل بھائی سے سخت چڑ تھی، جو موٹا سا چشمہ لگائے اکاؤنٹس کی کتابوں میں گم رہتے تھے۔ باجی اگر آپ کہیں تو میں صباحت سے بات کروں، آخر کو آپ نے بھی تو اس کے نوال کا رشتہ لیا ہے۔ شگفتہ چچی نے قدرے دھیمے لہجے میں مما سے کہا تو عروبہ کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ اسے اپنا یہ فلرٹی اور شوق سا کزن بھی سخت ناپسند تھا، جس کی ذہانت اور قابلیت کے ساتھ ساتھ فلرٹی طبیعت کے بھی یونیورسٹی میں خاصے چرچے تھے۔ اپنی وجاہت پر اسے ضرورت سے زیادہ مان تھا، اسے کیمپس میں ہونے کی وجہ سے، اور ماہم اس کے ہر افیئر کی گواہ تھی۔ آج کل وہ ماس کمیونیکیشن کے عافیہ کے ساتھ ہر جگہ دیکھا جا رہا تھا، حالانکہ خود وہ ایگریکلچر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ رہنے دو شگفتہ، تم بات مت کرنا، ورنہ صباحت سمجھے گی کہ میں نے نوال کا رشتہ شاید اسی لالچ میں لیا ہے۔ جس بندے کو خود احساس نہ ہو اسے احساس دلانے کا فائدہ۔ عروبہ کی مما نے بہت صباؤ سے بات کی اور کبابوں میں ہرا مسالہ مکس کرتی عروبہ نے سکون کا سانس لیا۔ اللہ جنت بخشے ہماری ساس کو، جب تک زندہ رہیں سب کے بچوں کا برابر خیال کیا۔ میری رمشا کے لیے خود اپنی بیٹی سے بات کی، اور ہماری نند عالیہ کی جرأت نہیں ہوئی کہ ماں کے آگے ایک لفظ بھی بول سکے۔ حالانکہ وہ خود ساری زندگی شادی کے بعد امریکہ میں رہی، لیکن بچوں کی تربیت بہت عمدہ کی۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو تمہیں بھی اپنی علینا کے لیے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی، گھر میں ہی رشتے طے ہو جانے تھے۔ ابھی عالیہ کے 2 بیٹے اور بھی تو تھے، اور دونوں ہی ماشاءاللہ لائق فائق ڈاکٹر۔ عروبہ کی مما کی لہجے کی حیثیت پر شگفتہ چچی نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ ہاں باجی، میری بھی خواہش تھی کہ علینا کی شادی کسی ڈاکٹر سے ہی ہو، مگر شگفتہ چچی نے رنجیدہ لہجے میں بات ادھوری چھوڑی اور ایک گہرا سانس لیا۔ ارے چھوڑیں چچی، آج کل بزنس میں جتنا فائدہ ہے وہ کسی پروفیشن میں نہیں، اور آپ کے ہونے والے داماد کے پاس ماشاءاللہ اتنا پیسہ ہے، دنوں میں علینا آپی کو اسپتال بنوا دیں گے، اور پھر اتنے چاؤ سے تو انہوں نے رشتہ مانگا ہے۔ عروبہ نے بہت خوشگوار لہجے میں انہیں مثبت پہلو دکھایا تو ان کے چہرے کے تاثرات میں بڑی تیزی سے تبدیلی آئی تھی۔ وہ اب بہت پرسکون انداز میں اس کے ساتھ کباب بنا رہی تھی۔ جبکہ عروبہ کی مما کو باہر سے ٹیلی فون آنے کی اطلاع آئی تو وہ فوراً کچن سے نکل پڑی۔ خواتین و حضرات، تمام پڑھے لکھے محنتی اور ذہین لوگوں کو دادا ابا اسٹڈی روم میں بلا رہے ہیں۔ ایسی تمام خواتین جن کا کل اقبالیات کا پیپر ہے، وہ اپنی کتابیں اٹھا کر فوراً سے پیشتر دادا ابا کے حضور حاضری دیں، جہاں وہ بارسوخ ذرائع کے مطابق اقبال کی فارسی شاعری پر ایک طویل لیکچر دیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ انہوں نے ایم اے فارسی میں گولڈ میڈل ایسے ہی نہیں لیا۔ بے شک ان کی کلاس میں اس وقت صرف 3 اسٹوڈنٹ تھے۔ مانی کی شوق و شرارتی اطلاع پر اقبال کے تصور شاہین کا رٹا لگاتی عروبہ نے جنجلاہٹ اور تلملاہٹ سے اسے دیکھا۔ ان کو یہ اطلاع کس منحوس فسادی نے دی ہے کہ ہمیں کسی مدد کی ضرورت ہے؟ عروبہ نے جل کر پوچھا تو مانی کی نگاہوں کی چمک بڑھ گئی، ایک طنزیہ اور پراسرار مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ اس کا تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم نے ان سے ضرور یہ پوچھا تھا کہ ایم اے اردو والوں کو اقبالیات کے پیپر میں علامہ اقبال کی فارسی شاعری والا حصہ مشکل کیوں لگتا ہے؟ مانی نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت گھٹیا انسان ہو تم۔ عروبہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اسے اپنے سے کئی سال چھوٹے مانی پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ ماہم، تم اپنے اس فسادی بھائی کو پٹا ڈال کر رکھا کرو، کسی دن میرے ہاتھوں شہید ہو جائے گا۔ عروبہ نے سنجیدگی سے اسٹڈی کرتی ماہم کو دھمکی دی تو ماہم نے تنبیہی نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا جو حسب عادت شرارت کے موڈ میں تھا۔ مانی، تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ بڑی بہنوں سے مذاق نہیں کرتے، اس دن بھی بڑے ابا نے تمہیں ڈانٹا تھا، اتنے بڑے ہو گئے ہو لیکن عقل چھو کر بھی نہیں گزری۔ عروبہ کے خراب موڈ کی وجہ سے ماہم نے اسے ٹھیک ٹھاک لتاڑ کر رکھ دیا تھا۔
میں نے تو عروبہ آپی کو کچھ بھی نہیں کہا، بھلے کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، گھر میں اچھا خاصا علم کا کنواں ہے، جبکہ آپ لوگ پیاس بجھانے کے لیے خلاصوں کے رٹے مار رہے ہیں۔ میں جا کر کہہ دیتا ہوں، بڑے ابا سے کسی کو بھی آپ سے فیضیاب ہونے کا کوئی شوق نہیں، وہ احتجاجی لہجے میں بولا۔ آخر میں اس کا لہجہ خود بخود شوق سا ہو گیا تھا۔ دیکھا یہ پھر فساد ڈلوائے گا، اس سے پہلے کہ تمہارا بھائی لگائی بجھائی کر کے کچھ نیا فتنہ پیدا کرے، جو کہ پیدا کرنے میں یہ ایکسپرٹ ہو چکا ہے۔ ہمیں شرافت سے بڑے ابا کے اسٹڈی روم میں چلے جانا چاہیے۔ عروبہ اپنی کتاب اٹھا کر فیصلہ کن لہجے میں بولی تو ایک شرارتی سی مسکراہٹ نے مانی کے چہرے کا احاطہ کر لیا۔ ماہم نے بھی اٹھنے میں عافیت سمجھی، ویسے بھی علامہ اقبال کی فارسی شاعری نے اسے بھی کافی مشکل میں ڈال رکھا تھا۔ اسٹڈی روم میں جاتے ہوئے عروبہ نے حسرت بھری نظروں سے وال کلاک کو دیکھا جس پر شام کے 6 بج رہے تھے۔ پھر جب 4 گھنٹے کے بعد دونوں دادا ابا کے اسٹڈی روم سے باہر نکلی تو ماہم خاصی مطمئن، جبکہ ماہم کے برعکس اس کے دماغ میں شائیں شائیں ہو رہی تھی۔ اگلے دن اگرچہ پیپر تھا لیکن اس کا دماغ بالکل خالی ہو چکا تھا۔ اس نے کتابیں سائڈ ٹیبل پر رکھی، اے سی چلایا اور کمبل تان کر سو گئی۔ ماہم نے حسرت بھرے انداز سے اسے دیکھا۔ وہ پیپر سے ایک دن پہلے والی رات بالکل بھی سکون سے نہیں سو سکتی تھی، ٹینشن سے اسے نیند ہی نہیں آتی تھی، جبکہ عروبہ کو پیپر والے دن بھی بمشکل اٹھایا جاتا تھا۔ اگلے دن وہ خاصے اہتمام کے ساتھ تیار ہو رہی تھی، وائٹ امبرائڈری والے سوٹ کے ساتھ چنری کا دوپٹہ اوڑھے ہوئے۔ اس نے لپسٹک بھی خاصی ڈارک لگائی تھی، اور جب اس نے چوڑیوں والے اسٹینڈ سے مختلف کلرز کی چوڑیاں بھی نکال کر پہننا شروع کر دیں تو ماہم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ محترمہ، آپ یونیورسٹی میں پیپر دینے جا رہی ہیں، نہ کہ کسی بسنت پارٹی میں، اور جتنی محنت آپ اپنے اوپر کر رہی ہیں اتنی دیر میں بندہ کم از کم معروضی سوالات کا رٹا مار سکتا ہے۔ ماہم کے طنزیہ لہجے پر اس نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا اور بڑے اہتمام سے مسکارا لگانا شروع کر دیا۔ بلا شبہ وہ آج خاصی دلکش لگ رہی تھی۔ کمر تک آتے گھنے سیاہ بال جن پر نہ جانے وہ کون کون سے گھریلو ٹوٹکے آزماتی تھی، اس وقت شیمپو کر کے ہلکا سا کیچر لگا کر کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ کہیں تم یہ سارا اہتمام اصفر درانی کے لیے تو نہیں کر رہی ہو؟ اگر ایسا ہے تو بے فائدہ ہے، اس کی نظر خاصی کمزور ہے۔ ماہم کے شرارتی لہجے پر اس نے مسکارا ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکا اور کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ بکواس بند کرو، میں ایسے اونچے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرتی۔ وہ بھی ایسے اونچے ہتھ کنڈوں سے امپریس نہیں ہوتا، ورنہ پچھلے پیپر میں بھی تم پنک سوٹ میں غضب ڈھا رہی تھی۔ ماہم نے کھل کر اصفر کی طرفداری کی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر خونخوار انداز میں بولی۔ مسئلہ یہ ہے کہ نیچے اسجد گاڑی میں ہارن پر ہارن دے رہے ہیں، انہوں نے آفس بھی جانا ہے اور یہاں محترمہ کے 16 سنگار ہی پورے نہیں ہو رہے۔ ماہم نے اپنی فائل اٹھاتے ہوئے اسے مزید چڑھایا اور نیچے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولی، آنا ہے تو آ جاؤ، ورنہ میں جا کر اسجد کو تیاریوں کی اطلاع دے دیتی ہوں تمہاری، جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ماہم کے کمرے سے نکلتے اس نے اقبالیات کی بھاری بھرکم کتاب اٹھائی اور اس کے پیچھے لپکی، کیونکہ ماہم سے بعید بھی نہیں تھی کہ وہ جا کر اسجد بھائی سے شکایت جڑ دے، اور اسجد بھائی کا غصہ تو پورے گھر میں مشہور تھا۔ یونیورسٹی جاتے ہوئے راستے میں گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا اور وہ لوگ جب کلاس میں پہنچی تو پیپر شروع ہوئے پورے 10 منٹ ہو چکے تھے۔ اصفر درانی نے اسجد بھائی کا لحاظ کرتے ہوئے شاید ان دونوں کو کچھ نہیں کہا تھا۔ سوالیہ پیپر دیکھتے ہی عروبہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، کیونکہ سامنے ہی اقبال کا فلسفہ خودی والا سوال آیا ہوا تھا، جو ماہم کے بار بار کہنے پر بھی اس نے نہیں دیکھا تھا۔ یار ماہم، یہ فلسفہ خودی والا سوال آ گیا ہے، اس نے پریشانی سے اپنے آگے بیٹھی ماہم کو مخاطب کیا، جو بڑے مطمئن انداز میں سوالیہ پرچہ پڑھ رہی تھی۔ ہاں تو آنا ہی تھا، تم اور 16 سنگھار کر لو، بیوٹی پارلر چلی جانا تھا، جتنی دیر میں تم نے اپنا میک اپ کیا تھا آرام سے یہ ٹاپک دیکھ سکتی تھی۔ ماہم نے طنزیہ انداز میں آہستگی سے سر جھکا کر جواب دیا۔ اصفر نے اسی لمحے گور کر دونوں کو دیکھا۔ ماہم تو فوراً جھک کر لکھنا شروع ہو گئی۔ تم زندگی میں کبھی طعنے دینے سے باز نہ آنا، عروبہ نے خفگی سے کہا تو ماہم کو پچھلے پیپر کی ناراضی یاد آ گئی۔ میں اقبال کی خودی والا سوال لکھنے لگی ہوں، تم ذرا سائڈ سے دیکھ کر لکھتی رہنا، ماہم نے قدرے نرم اور دوستانہ لہجے میں کہا تو عروبہ کا سانس بحال ہوا۔ باقی پیپر تو اسے معلوم تھا کہ جیسے تیسے کر کے وہ کر لے گی، جبکہ 20 نمبر کا پورا ایک سوال اسے نہیں آتا تھا۔ علامہ اقبال نے شاید آپ جیسے نوجوانوں کے لیے اپنی خودی کا تصور دیا تھا، مگر افسوس صد افسوس کہ جس نے اپنی خودی کو پس پوش ڈال دیا، اسے اقبال کا تصور خودی کیا سمجھ آئے گا۔ اصفر درانی نے ایک دم اس کے سر پر آ کر کہا، جبکہ ماہم کی نگل لگاتی عروبہ ایک لمحے کو تو سٹپٹا گئی، اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کب اس کے سر پر پہنچ گیا تھا، جبکہ وہ دھڑ دھڑ نقل کرنے میں مگن تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ وہ آدھے سے زیادہ لکھ چکی تھی۔ عروبہ نے خوفزدہ چہرے سے اسے دیکھا، اگلے لمحے اس کی خودی بیدار ہو چکی تھی اور اب اس نے خود بخود لکھنا شروع کر دیا تھا۔ بہت کچھ تو اسے لکھتے ہوئے سمجھ آ گیا تھا، باقی سوال مکمل کرنا اب اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔
دوران پیپر اسے وقتاً فوقتاً احساس ہوتا رہا کہ وہ کسی کی گہری نظروں کے حصار میں ہے، لیکن اس پیپر میں خیریت رہی کہ اسور درانی نے اسے قطعاً نہیں ڈانٹا تھا۔ اس نے بھی اس لحاظ اور مروت کا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پیپر کے اختتام پر وہ خاصی مطمئن تھی۔ معروضی سوالات سارے اس نے ماہم سے پوچھ کر کیے تھے اور ماہم کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ وہ خاصی محنتی اور ذہین لڑکی تھی۔ اس کا تعلیمی ریکارڈ خاصا شاندار تھا۔ تھینکس گاڈ یار، آج کا پیپر جتنا ٹف تھا اتنا ہی اچھا ہو گیا، حالانکہ مجھے قطعاً امید نہیں تھی۔ وہ دونوں پارکنگ میں کھڑی اسجد بھائی کا انتظار کر رہی تھی جب عروبہ نے بڑے خوشگوار موڈ میں ماہم سے کہا، دعائیں دو اسور درانی کو، جس نے آج پروفیشنل غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمہیں روکا نہیں، یا پھر تمہاری ڈھیٹھائی اور نالائکی کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہوئے تمہیں نقل کرنے کا موقع دیا، ورنہ تم جس طرح اونٹ کے مانند گردن اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی وہ تو اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہاں کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ماہم نے طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے تھوڑا سا سر اٹھا کر دیکھا کہ شاید اسجد انہیں لینے آ جائیں۔ عروبہ کی جان جل کر خاک ہو گئی۔ آپ ایسے بھی محترم مہربان نہیں ہیں، اور میں نے کون سا تمہارا سارا پیپر دیکھا تھا، صرف 2 سوال پورے کیے اور یا پھر معروضی سوالات پوچھے تھے۔ ماہم کو غصے سے دیکھتے ہوئے اس نے تڑک کر اطلاع دی، ہاں تو باقی رہ کتنے سوال گئے تھے؟ صرف 2، اور ان میں سے بھی ایک کے کافی سارے پوائنٹس تم نے رائٹ سائڈ پر بیٹھی ہیرا سے پوچھے تھے۔ ماہم نے منہ توڑ جواب دیا، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، پورا 1 سوال میں نے خود کیا تھا۔ عروبہ نے ڈھٹائی سے کہا، ماشاءاللہ۔ ماہم کا لہجہ استہزائیہ تھا، شرم تو نہیں آتی تمہیں اپنی فرسٹ کزن اور ہونے والی نند کو ایسے طعنے دیتے ہوئے؟ آ لینے دو اسجد بھائی کو، تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ عروبہ کا لہجہ استہزائیہ تھا، ہاں ضرور، اگر وہ آج ہمیں لینے آ گئے۔ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے ہمیں انتظار کرتے ہوئے۔ ماہم نے خفگی سے ریسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا، اس کا موڈ آج خاصا خراب تھا، اوپر سے اسجد بھائی نہ جانے کہاں غائب تھے، اسے خاصی بھوک لگ رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے اسجد بھائی کے دوست اسور کی آواز سن کر وہ چونک گئی۔ ہائی لیڈیز، کیسی ہیں آپ؟ سوری، میں آپ کو ڈپارٹمنٹ میں تلاش کرتا رہا، ابھی اسجد کا میرے سیل پر فون آیا تھا، آپ نے شاید اپنا سیل آف کیا ہوا ہے۔ اوہ سوری، عروبہ نے گڑبڑا کر فوراً اپنا ہینڈ بیگ کھول کر سیل فون نکالا جو وہ پیپر کے بعد آن کرنا بھول گئی تھی۔ ماہم نے کھا جانے والی نظروں سے اپنی بھلکڑ کزن کو دیکھا۔ اچانک اسے اسور سے کچھ فاصلے پر آف وائٹ سوٹ میں کھڑی گریس فل سی خاتون کا خیال آیا جو مسکرا کر ان دونوں کی بھوکھلاہٹ انجوائے کر رہی تھی، جبکہ وہ بڑی سرت سے اب ان کا تعارف کروا رہا تھا۔ ماما، یہ اسجد کی سسٹر عروبہ اور یہ ان کی کزن ماہم ہیں، جن کے لیے اسجد نے فون کر کے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ آفس میں کسی کام میں پھنس گیا ہے، اس لیے ان دونوں کو ہم گھر ڈراپ کر دیں۔ السلام علیکم، وہ دونوں گڑبڑا کر اکٹھے ہی بولی تھیں، جبکہ وہ ان کے خفزدہ انداز پر ایک دفعہ پھر مسکرائیں۔ اور گرلز، یہ میری بہت نائس اور گریسفل مدر ہیں، جو کہ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹس کی موسٹ فیوریٹ پروفیسر ہیں۔ وہ ایک دفعہ پھر بڑے مہذب انداز میں مخاطب تھا۔ بات کے اختتام پر اس کا چہرہ مکمل شوخی کی عکاسی کر رہا تھا۔ شاباش بیٹا، اتنی کیوٹ بچیوں کے سامنے ماں کو خوب مکھن لگایا جا رہا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی تو ماہم نے فوراً تائید کی، نہیں آنٹی، اسور بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ بہت متاثر کن پرسنالٹی کی حامل خاتون ہیں۔ یا اللہ، یہ آج سارے بچوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ بے ساختہ ہنس پڑی، جبکہ اسجد بھائی سے فون پر بات کرتے ہوئے عروبہ نے توصیفی انداز میں اسور کی ماما کو غور سے دیکھا۔ اس عمر میں بھی ان کی رنگت میں گلابیاں کھلی ہوئی تھیں اور پورے چہرے پر بڑا نرم سا تاثر نمایاں تھا۔ وہ بڑی مہربان اور خاصے متحمل مزاج کی حامل لگ رہی تھی، جبکہ لہجے میں محبت اور اپنائیت کا عنصر بہت واضح تھا۔ اسجد بھائی سے بات کر کے وہ خاصی مطمئن انداز میں اسور اور ان کی ماما کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ پھر سارے راستے ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ان دونوں کو اندازہ ہوا کہ اس کی والدہ خاصا دوستانہ مزاج اور بہت عمدہ حسن مزاح رکھنے والی خاتون تھیں۔ وہ بہت محبت سے ان سے چھوٹے چھوٹے سوالات کر رہی تھی۔ ماہم تو اپنے مزاج کے مطابق فوراً ان سے بے تکلف ہو گئی تھی، جبکہ عروبہ زیادہ تر مسکراتے ہوئے ان کی باتیں انجوائے کر رہی تھی۔ اسجد ماشاءاللہ بہت ذہین اور سلجھا ہوا بچہ تھا۔ جب اسور اور اس کے دوست کمبائن اسٹڈی کے لیے اکٹھے ہوتے تو اسجد کی خصوصی فرمائش ہوتی کہ آنٹی چکن پائی بنا کر کھلائیں۔ آنٹی بہت بے تکلفی سے انہیں بتا رہی تھی، جی آنٹی، اسجد کھانے پینے کے بہت شوقین ہیں، گھر میں تو عروبہ کی شامت آئی رہتی ہے، ہر دوسرے دن وہ کسی نہ کسی فرمائش کے ساتھ کچن میں موجود ہوتے ہیں۔ ماہم نے بھی ہنستے ہوئے اطلاع دی، اس کا مطلب ہے کہ عروبہ بیٹی کو کوکنگ کے ساتھ خاصا لگاؤ ہے۔ آنٹی نے خوشگوار حیرت سے کہا، آنٹی لگاؤ تو بہت چھوٹا لفظ ہے، جنون کہیے۔ محترمہ کا بس چلے تو کسی ہوٹل کو اپنی خدمات سونپ دیں، وہ تو ہمارے بڑے ابا نے سختی کی اور محترمہ ایم اے کے پیپرز دے رہی ہیں، ورنہ پورے گھر میں آپ کو عروبہ کے ہاتھ کے شاہکار نظر آئیں گے۔ یہ بہت سگڑ اور گھریلو لڑکی ہے، یہ جو سوٹ میں نے پہنا ہے اس پر پرنٹ محترمہ کا کمال ہے۔ ویری نائس۔ آنٹی نے توصیفی نظروں سے ماہم کے فیروزی سوٹ کو غور سے دیکھا، ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ بچی ہے۔ انہوں نے چشمہ لگا کر ایک دفعہ پھر داد دی، جبکہ عروبہ کا چہرہ اس تعریف پر یکدم سرخ ہو گیا تھا۔
گاڑی چلاتے ہوئے اسفر نے بیک مرر سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بہت دلچسپی سے دیکھا۔ وہ خاموشی سے تینوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بیٹا، میرے پاس بھی شیفون کا سوٹ پڑا ہوا ہے، اس پر بھی ڈیزائن بنا دیجیے گا۔ آنٹی کی فرمائش پر اسے بے اختیار ہی گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ کسی نالائق اسٹوڈنٹ کی طرح انگلیاں مروڑنے لگی۔ جی آنٹی ضرور، کیوں نہیں بنا کر دیں گی، ماہم نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ پھر گھر کے گیٹ پر اترتے ہوئے ماہم اور اروبا نے انہیں گھر آنے کو کہا، لیکن وہ محبت سے ٹال گئیں اور کسی دن آنے کا وعدہ کر کے ہی ان دونوں نے انہیں جانے دیا۔ ویسے اسفر بھائی کی مما خاصی مہذب، خوش مزاج اور دوستانہ طبیعت کی ہیں۔ اس عمر میں اتنا غضب ڈھاتی ہیں تو جوانی میں تو قیامت ہوں گی۔ ماہم نے کھلے دل سے انہیں سراہا تو اروبا نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ بڑے ابا پوچھ رہے ہیں، ذہین اور پڑھاکو لوگ پیپر دے کر آ گئے؟ مانی اچانک کمرے میں ٹپک پڑا تھا۔ کیوں، تمہاری نظر کمزور ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ فوراً شیطان کی طرح حاضر ہو جاتے ہو، اروبا نے اس کے شرارتی لہجے پر تب کر کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ پیپر حسب معمول اور حسب سابق پھر اچھا نہیں ہوا، مانی نے اندازہ لگایا۔ بکواس بند کرو، پیپر میرا بہت شاندار ہوا ہے، اس نے فوراً تردید کی۔ اس کا مطلب ہے کہ سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ کوئی مکا ہو گیا ہوگا، ورنہ، اس نے پھر شرارت سے بات ادھوری چھوڑی۔ ماہم، اس لمبو کو سمجھا لو ورنہ میں اس کا سر توڑ دوں گی۔ وہ حسب عادت پھر بڑک اٹھی۔ اچھا بھائی چلے جاتے ہیں، اتنے غصے میں کیوں گھور رہی ہیں؟ میں تو یہ بتانے آیا تھا کہ بڑے ابا نے اروبا باجی کے لیے ایم فل کا سلیبس منگوانے کو کہا ہے تاکہ وہ ابھی سے تیاری کر لیں۔ کیا؟ اروبا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے بے یقینی سے مانی کو دیکھا۔ واقعی؟ ماہم نے بھی حیرت کا اظہار کیا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ بڑے ابا بخوبی جانتے تھے کہ اروبا نے کتنی مشکل سے اور مر مر کے ایم اے کے پیپرز دیے تھے۔ میں ہرگز ایم فل نہیں کروں گی، چاہے بڑے ابا مجھے گولی مار دینے کی دھمکی دیں، اس نے غصے سے اعلان کیا۔ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ابھی تو ایم اے بھی کلیئر نہیں ہوا، ابھی آپ کی 2 سپلیاں تو لازمی آئیں گی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ مانی کا اس بات پر گلا دبا دیتی، لیکن اس وقت وہ حقیقتاً اپنے فیل ہونے کی دعائیں خلوص دل سے کرنے لگی۔ گھر میں اچانک ہی علینا آپی کی شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا تھا۔ ان کے سسرال والے تاریخ لینے آئے تو اروبا کی مما نے بھی اچانک اسجد اور ماہم کی شادی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ گھر میں ایک دم ہلچل مچ گئی۔ ماہم نے لاکھ شور مچایا کہ اسے ابھی ایم فل کرنا ہے، جبکہ اروبا کی مما کے پاس ہر بات کا جواب موجود تھا۔ شگفتہ چچی نے بھی کہا کہ وہ 2 بیٹیوں کا جہیز 1 مہینے کے شارٹ نوٹس پر کیسے تیار کریں گی۔ مما نے صاف کہہ دیا کہ علینا کی تیاری کرو، جبکہ ماہم کی تو گھر کی بات ہے، لیکن اس کے باوجود 2 شادیوں کے ہنگامے نے ہر بندے کو متحرک کر دیا تھا۔ اروبا کی خاصی شامت آئی ہوئی تھی۔ کپڑوں کے معاملے میں شگفتہ چچی اس کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں تھی، اس لیے اسجد بھائی کی بری کے علاوہ علینا آپی کے جہیز کے کپڑوں کے لیے بھی اروبا ہی ڈیزائننگ کر رہی تھی، جبکہ ماہم کو اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اپنے کپڑے خود بنائے۔ اس دن بھی وہ شگفتہ چچی اور ماما کے ساتھ فینسی ہاؤس میں شادی بیاہ کے کپڑوں کے سلسلے میں آئی تھی۔ 2-3 لہنگے نکلوا کر وہ کاریگر کو اپنا مطلوبہ ڈیزائن سمجھا رہی تھی۔ جب اس نے اپنے ساتھ بیٹھی خواتین کو بہت جوش سے کسی سے ملتے دیکھا، اس نے گردن گھما کر دیکھا تو اسجد بھائی بھی غائب تھے۔ وہ کچھ فاصلے پر بلیک پینٹ پر اسکائی شرٹ پہنے بڑے خوشگوار موڈ میں اسفر درانی کے ساتھ باتیں کرنے میں مگن تھے، جبکہ مما اور شگفتہ چچی ان کی دائیں طرف کھڑی اسفر کی مما کے ساتھ بڑے جوش و خروش سے گفتگو کرنے میں مگن تھی۔ یہ کہاں سے ٹپک پڑے، کام ادھورا نہ رہ جائے، اس خیال سے وہ جھنجھلا کر آہستگی سے بولی، بھئی ہماری بیٹی لگتا ہے کہ خاصی مصروف ہیں۔ اسفر کی مما اس کی طرف دیکھ کر مسکرائیں، ان کے لہجے میں خاصی اپنائیت اور محبت تھی۔ نہیں آنٹی، بس آپ لوگ بیزی تھے، میں نے سوچا کہ مما لوگ مل لیں پھر آپ سے ملتی ہوں، اس نے عجلت بھرے انداز میں فوراً صفائی دی۔ مما، آپ اب شاپنگ میں آنٹی لوگوں سے ہیلپ لیں، میں اور اسجد نیچے گاڑی کے پاس ہیں، اب تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ماشاءاللہ ڈریس ڈیزائنر آپ کے پاس ہیں۔ اسفر اسے دیکھتے ہوئے بہت بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، ہاں کیوں نہیں، مجھے اپنی بیٹی کی چوائس پر قطعاً شک نہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اروبا کے ہاتھ کو گرم جوشی سے اپنے نرم گداز ہاتھوں میں لے کر کہا تو اروبا ان کی اتنی محبت پر ایک دم شرمندہ سی ہو گئی۔ اسجد اور اسفر دونوں شاپ سے باہر نکل گئے تھے، جبکہ وہ کندھے اچکا کر اب آنٹی کو اپنے سلیکٹیو ڈریسز دکھانے لگی۔ انہوں نے کھلے دل سے اس کی چوائس کو سراہا تھا، جبکہ مما کو اسفر کی مما سے مل کر شاید زیادہ ہی خوشی ہو رہی تھی۔ تبھی انہوں نے اروبا سے فوراً کہا کہ وہ ان کی بھی ہیلپ کروا دے، جو اپنی بھانجی کی شادی میں پہننے کے لیے ڈریسز لینے آئی تھیں۔ پھر پورے 2 گھنٹے لگا کر اروبا نے ان کی مکمل مدد کروائی، کچھ کپڑے بنے ہوئے سلیکٹ کیے، جبکہ بعض کے لیے اس نے بہت خلوص دل سے انہیں کچھ مشورے دیے اور کاریگر کو سمجھایا، جبکہ اس دوران چچی اور مما نے اپنی کافی ساری شاپنگ کر لی تھی۔ تھینک یو بیٹا، تھینک یو سو مچ، آج ایک دفعہ پھر مجھے بیٹی نہ ہونے کا شدت سے احساس ہو رہا ہے، آپ نے بہت خلوص دل سے میری ہیلپ کی اور یقین مانو دل خوش ہو گیا، وہ جاتے ہوئے بہت اپنائیت اور خلوص سے کہہ رہی تھی، جبکہ اروبا خاموشی سے ان کی باتوں پر مسکراتی رہی۔
وہ سارے کام والے کپڑے کارپیٹ پر رکھے ان کی پیکنگ میں مصروف تھی، جبکہ ایک ساڑی کو تہ لگاتے ہوئے شگفتہ چچی نے بظاہر سرسری لہجے میں تھوڑے فاصلے پر بیٹھی مما کو مخاطب کیا۔ باجی، آپ نے ذرا عزت سے پوچھنا تھا اس کے دوست اسفر کی کہیں بات طے ہے کہ نہیں؟ کیا مطلب؟ مما اور اروبا دونوں بے ساختہ چونکی۔ ماہم نے شرارت سے گلا کھنکھارا۔ پتہ نہیں شگفتہ، یہ تو حضرت کو پتہ ہوگا۔ ویسے اس کی والدہ اس دن شاپنگ سینٹر میں بار بار اصرار تو کر رہی تھی کہ کسی دن شام میں چکر لگائیں۔ ہاں تو چلتے ہیں کسی دن، بلکہ کسی دن کیوں، 2-4 دنوں میں شادی کے کارڈز وغیرہ چھپ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ حضرت تو ضرور بلائے گا اپنے دوست کو، ہم ساری فیملی کو ہی شادی پر انوائٹ کر لیں گے، آپ اور میں دونوں حضرت کے ساتھ چلیں گے۔ شگفتہ چچی نے سلیقے سے کپڑے ٹانگتے ہوئے جواب دیا تو ماہم نے شرارتی لہجے میں پوچھا، خیر ہے والدہ، کسی خاص مشن پر جانے کا ارادہ ہے؟ کیوں، ہمارے جانے پر کوئی پابندی ہے کیا؟ شگفتہ چچی نے ابرو اٹھا کر اسے قدرے خفگی سے دیکھا۔ نہیں، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا۔ ماہم گڑبڑا کر رہ گئی۔ اروبا نے مسکراتے ہوئے سوئی میں دھاگا ڈالا۔ شگفتہ چچی کی سخت طبیعت کی وجہ سے کم ہی سب ان سے مخاطب ہوتے تھے اور اپنی بیٹیوں کا تو وہ قطعاً خیال نہیں کرتی تھیں، سب کے سامنے ہی جھاڑ کر رکھ دیتی تھی۔ لڑکا تو ویسے بہت اچھا اور سلجھا ہوا تھا۔ اروبا کی مما کی بات پر ماہم نے بے ساختہ ہنسی کا گلا بڑی صفائی سے گھونٹا۔ اسٹڈی کے معاملے میں بے تحاشا جنونی ہے اور اس معاملے میں قطعاً کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ ماہم نے ان کی متوقع امیدوں پر پانی پھیرا۔ اچھا؟ اروبا کی مما کے چہرے پر مایوسی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھر کر اروبا کو دیکھا اور اروبا نے کھا جانے والی نظروں سے ماہم کو دیکھا، جو بہت سنجیدگی سے سوٹ کی ترپائی کرنے میں مگن تھی۔ آج صبح سے گھر میں مہندی کا ہنگامہ جاری تھا۔ علینا آپی کے سسرال والے مہندی لے کر آ رہے تھے اور دونوں فیملیز کا مشترکہ فنکشن قریبی ہوٹل کے ہال میں تھا۔ گھر میں صبح سے افراتفری کا عالم تھا۔ ساری کزنز صبح سے ڈرائنگ روم میں ڈھولک کی تھاپ پر گانوں کی پریکٹس کرنے میں مگن تھی۔ علینا آپی اور ماہم تو آرام سے بیٹھی انجوائے کر رہی تھی، جبکہ اروبا سمیت باقی کزنز کی شامت آئی ہوئی تھی۔ علینا اور ماہم تو شام کو بیوٹی پارلر چلی گئی تھیں، جبکہ باقی کزنز کا گھر میں ہی تیار ہونے کا ارادہ تھا۔ شام 7 بجے سب لوگ ہال میں پہنچ گئے۔ ابھی لڑکے والے مہندی لے کر نہیں آئے تھے، جب مما کو اچانک یاد آیا کہ وہ مٹھائی والا ٹوکرا تو گھر ہی بھول آئی ہیں۔ مما کے کہنے پر وہ مانی کے ساتھ بھاگم بھاگ گھر پہنچی تو گھر سارا خالی تھا، بس کچھ ملازمین گھوم پھر رہے تھے۔ اسٹور سے مٹھائی نکال کر ملازم سے کہہ کر اس نے برآمدے میں رکھوائی تو معلوم ہوا کہ مانی صاحب کو اچانک کوئی کام یاد آ گیا ہے اور وہ 15 منٹ انتظار کرنے کا کہہ کر خود گاڑی لے کر چلا گیا۔ جھنجھلاہٹ اور خوف نے ایک دم اس پر حملہ کر دیا۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے سوچا کہ چوڑیاں ہی پہن لے، جو وہ جلدی میں پہننا بھول گئی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے جا کر کھڑی ہوئی تو شیشے نے بتایا کہ آج وہ خاصی دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ ٹی پنک کلر کے سوٹ میں اس کی شہابی رنگت کھلی پڑ رہی تھی اور ریشمی دوپٹہ اور دودھیا گردن سے بار بار پھسلا جا رہا تھا۔ ہلکا میک اپ اور میچنگ لپسٹک نے اس کے ہونٹوں کی خوبصورتی میں اضافہ کر رکھا تھا۔ میچنگ جولری اور دونوں بازوؤں میں ہم رنگ چوڑیاں پہنے وہ دل میں اتر جانے کی حد تک دلکش لگ رہی تھی۔ کندھوں تک آتے گہرے سیاہ بالوں نے ساری کمر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ دیوار پر لگے وال کلاک پر ٹائم دیکھتے ہوئے وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری تو سامنے حضرت بھائی، جو کہ وائٹ سوٹ پہنے گلے میں پیلا دوپٹہ ڈالے بڑے تیزی سے اندر آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ سفید کلف لگے کاٹن کے سوٹ میں اسفر کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ کمال کرتی ہو اروبا تم، وہاں مما نے شور مچا رکھا ہے کہ اروبا گھر مٹھائی لینے گئی ہے اور ابھی تک واپس نہیں آئی اور تم یہاں آرام سے گھوم رہی ہو۔ حضرت بھائی کے لہجے میں خاصی ناراضی تھی اور اسفر کے سامنے یہ خفگی اس کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ کر گئی۔ تو میں کیسے واپس آتی؟ وہ مانی کا بچہ 15 منٹ کا کہہ کر آدھا گھنٹہ ہو گیا، ابھی تک گاڑی لے کر واپس نہیں آیا، وہ بھی قدرے ناراضی سے کہہ کر تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ تو بچہ ہے، تم تو اتنی اچھی خاصی عقل مند اور سمجھدار ہو، گھر میں 3 ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں اور تمہارا اپنا پرسنل سیل فون ہے، کسی کو بھی فون کرتی کوئی اور لینے آ جاتا۔ مما نے وہاں اپنا بی پی ہائی کر رکھا ہے اور اچھا خاصا تقریب کا دولہا ہوں، لیکن سارے مہمانوں کے سامنے مجھے بھی جھاڑ دیا مما نے۔ اب کھڑی کیا سوچ رہی ہو، کہاں ہے مٹھائی والا ٹوکرا؟ حضرت بھائی خاصے جنجلائے ہوئے تھے، لگتے تھے کہ مما نے اپنا سارا غصہ ان پر اتارا تھا، یہ سوچے بغیر کہ آج ان کی بھی تو مہندی ہے۔ باہر برآمدے میں رکھا ہے، آپ کو پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آیا؟ وہ بھی غصے سے کہہ کر رکی نہیں اور تیزی سے باہر آ گئی۔ اسفر کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ نے اس کے غصے کا گراف مزید بلند کر دیا تھا۔ پاؤں پٹکتی ہوئی وہ باہر کھڑی گاڑی کا دروازہ کھول کر پیچھے بیٹھ گئی، جبکہ حضرت بھائی اور اسفر اندر جانے کن کاموں میں بزی ہو گئے اور پورے 10 منٹ کے بعد واپس آئے تو وہ تپی بیٹھی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ حضرت بھائی نے آتے ہی سنبھال لی تھی اور بہت تیزی سے گاڑی بیک کی تھی
جبکہ اصفر ان کے ساتھ برابر میں فرنٹ سیٹ پر تھا۔ گاڑی ایک سگنل پر رکی، پھولوں کے گجرے لیے ایک بچے نے گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹایا تو اسجد بھائی نے فوراً 2 گجرے لیے اور مسکراتے ہوئے پیچھے کی طرف بڑھائے۔ شاباش لے لو، بھائی کی آج مہندی ہے، اس سے ناراض نہیں ہوتے۔ بس مجھے بھی غصہ آ گیا تھا، ماما نے سب کے سامنے ہی مجھے جھاڑ دیا تھا، اوپر سے ماہم کی بچی نے دانت نکالنے شروع کر دیے، جس پر میں مزید کھول گیا۔ اسجد بھائی کی محبت بھری وضاحت پر اس کا سارا غصہ بھگ کر کے اڑ گیا اور اس سے مسکراتے ہوئے گجرے پکڑ لیے۔ ویسے یار تمہاری اس وقت شکل دیکھنے والی تھی۔ میری مما نے فوراً کہا کہ بیٹا اس کے ساتھ جاؤ، کہیں غصے میں گاڑی نہ مار دے۔ حالانکہ میں نے لاکھ کہا کہ بہت سیانہ بندہ ہے، کم از کم اپنی شادی سے 1 دن پہلے ایسی بیوقوفانہ حرکت نہیں کرے گا۔ اصفر کے شرارتی لہجے پر اسجد بھائی نے مصنوعی غصے میں اسے دیکھا اور گاڑی ہوٹل کی پارکنگ میں کھڑی کی۔ وہ اندر پہنچی تو مما خاصی بزی تھیں، اسی لیے اس نے مطلوبہ چیزیں شگفتہ چچی کے حوالے کی اور خود اپنی کزن نوال وغیرہ کے گروپ کی طرف بڑھ گئی۔ پھر تقریب کے اختتام پر وہ اصفر کی مما سے ملی، جو کہ گرے کلر کی ساڑی میں خاصی گریسفل لگ رہی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی وہ بہت خوش دلی سے ملی۔ پھر باقی ٹائم وہ ان کے پاس کھڑی ان کو ٹائم دیتی رہی۔ شادی والے دن بلیک شرٹ والے سوٹ میں اس کی چپ ہی نرالی تھی۔ ہاف سلیو سوٹ میں اس کے گورے بازو دھمک رہے تھے، بالوں کا اسٹائلش سا جوڑا بنائے، گلے میں نازک سا نیکلس پہنے اس کی لمبی گردن خاصی نمایاں ہو رہی تھی۔ اور اس دن تو مما نے خاص طور پر اس کی نظر اتاری تھی، وہ ساری لڑکیوں میں بہت منفرد اور اسٹائلش لگ رہی تھی۔ ڈنر کا اہتمام اوپن ایئر میں تھا۔ وہ مختلف مہمانوں سے ملتی ہوئی لان کے درمیان میں لگے رنگ برنگی روشنیوں والے فوارے کے پاس پہنچی تو اس سے یکدم احساس ہوا کہ ہائی ہیل کا وہ نازک پٹی والا جوتا جواب دے گیا ہے۔ او مائی گاڈ! اس نے کوفت غصے اور بے بسی سے جوتے کو دیکھا۔ اس نازک اور خوبصورت جوتے پر اس کی اور نوال کی خاصی جھڑپ ہوئی تھی۔ اتفاق سے دونوں کا نمبر 1 تھا اور دونوں کو پوری مارکیٹ گھومنے کے بعد ایک ہی جوتا پسند آیا تھا، جو عروبہ نے خاصا لڑ جھگڑ کر خرید لیا تھا اور نوال نے وہی شاپ پر کھڑے ہو کر اسے خوب کوسا تھا۔ وہ ایک بھی قدم چلنے سے قاصر تھی۔ اس نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا، ہر کوئی کھانا کھانے میں مگن تھا۔ جھنجھلاہٹ سے وہ پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ارے آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، جبکہ میں آپ کو ادھر ادھر تلاش کر رہا تھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں اصفر نے اس کے پاس آ کر کہا۔ خیریت؟ وہ قدرے طنزیہ انداز میں آہستگی سے گویا ہوئی۔ وہ چند قدم چل کر آگے آیا۔ ہاں وہی بہت ضروری بات کرنی تھی، وہ کان کھجاتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولا۔ عروبہ نے کوفت سے اپنے جوتے کو دیکھا اور پھر اسے دیکھا، جو دونوں بازو سینے پر باندھے بہت ریلیکس انداز میں اس کا جائزہ لینے میں مگن تھا، جبکہ لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ جی فرمائیے۔ عروبہ کو اپنے دل کے دھڑکنے کی صدا اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہوئی۔ اصفر نے بہت دلچسپی سے اسے دیکھا اور ساتھ پڑی خالی چیئر کو تھوڑا سا گھسیٹ کر پاس کیا اور بیٹھ گیا اور بہت گہرے لہجے میں گویا ہوا۔ دیکھیں عروبہ، میں بہت صاف گو بندہ ہوں اور کسی لگی لپٹی کا قائل نہیں۔ میں نے الحمدللہ بہت صاف ستھری زندگی گزاری ہے۔ آپ میرے بارے میں کسی سے بھی پوچھ سکتی ہیں، لیکن مجھے کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ عروبہ نے تیزی سے بات کاٹی۔ ہاں بھائی، بندے کو ایسے ہی کھل کر اعتبار کرنا چاہیے۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ وہ ایک دم بھڑک اٹھی۔ مطلب تو صاف ظاہر ہے، اگرچہ میری والدہ کو بہت ذہین، محنتی اور پڑھاکو لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، لیکن میں نے ان سے کہا کہ اتنے پڑھے لکھے لوگوں میں ایک بندہ نظر وٹو کے طور پر نکما اور پڑھائی چور بھی ہونا چاہیے، اور شکر ہے کہ ان کو میری بات سمجھ آ گئی۔ انہوں نے آج ہی آپ کی مما سے میرے سلسلے میں بات کی ہے اور آپ کی مما نے کہا ہے کہ وہ آپ سے پوچھ کر جواب دیں گی۔ میں نے سوچا وہ تو بعد میں جواب دیں گی، میں ہی محترمہ سے 2 ہاتھ کر لوں۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ آپ یہاں اکیلے بیٹھ کر میرا ہی انتظار کر رہی ہیں۔ کیا؟ وہ بے ساختہ چیخی اور پھر سنبھل کر دائیں بائیں دیکھ کر نسبتاً دھیمے لہجے میں بولی، آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ پہلے تو ٹھیک تھا، لیکن ایگزامس ڈیوٹی میں خراب ہو گیا۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ آپ نقلیں مارنے کے علاوہ بھی بہت سارے کاموں میں ایکسپرٹ ہیں۔ آپ؟ اس کی آواز پھنسنے لگی۔ اصفر کا شرارتی لہجہ اور زمائنی نظریں اسے تپا رہی تھیں۔ ہاں ہاں بولیں، میں بہت اچھا ہوں، اس نے مزید چڑھایا۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ میں ابھی آپ کی مما سے آپ کی شکایت لگاتی ہوں۔ وہ غصے سے اٹھی، نظر ایک دم پاؤں کے پاس پڑے ٹوٹے ہوئے جوتے پر پڑی تو کوفت کے مارے پھر بیٹھ گئی۔ مجھے پہلے ہی پتہ تھا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ اصفر ہنسا۔ دیکھیں ٹینشن مت لیں، مجھے ماہم نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ آپ کی اسٹڈی سے دلچسپی والے تمام قصوں سے میں بخوبی واقف ہوں، اور ڈریں اس وقت سے اگر بڑے ابا نے کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ لیا جو اپنی بیوی کی اسٹڈی کے معاملے میں بھی کریزی ہوا تو آپ کا تو کباڑہ ہو جائے گا۔ مجھے اڑتی اڑتی خبر ملی ہے کہ وہ ایسا بندہ ڈھونڈ چکے ہیں جس نے کہا ہے کہ وہ آپ کو خود ایم فل اور پی ایچ ڈی کروا لے گا۔ کیا؟ عروبہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ قطعاً اس کی شرارت نہیں سمجھ سکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دفعہ پھر موٹی موٹی کتابیں گھومنے لگی تھیں۔
آپ تو مجھے ایم فل نہیں کروائیں گے نا؟ اس کے منہ سے بے اختیار پھسلا۔ ہرگز نہیں، اصفر نے فوراً شوخی سے کہا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ اس نے فوراً زبان دانتوں تلے داب لی۔ جبکہ اصفر کا بلند اور شوخ کہکا فضا میں گونجا تو وہ گڑبڑا گئی۔ جی؟ اس کے منہ سے پھنسے پھنسے انداز میں نکلا۔ عروبہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جگمگاہٹ تھی اور لبوں سے مسکراہٹ پھوٹ رہی تھی۔ اصفر نے اس کے ہونٹوں پر لرزتی خفیف سی مسکراہٹ اور رخساروں پر پھیلتی سرخی کی لہر کو دلچسپی سے دیکھا۔ خبردار، آپ نے یہاں سے اٹھنا نہیں ہے۔ میں ماما کو یہاں لے کر آتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ آج سب کچھ فائنل کر کے ہی جائیں۔ وہ شوخی سے کہتا ہوا اٹھا اور انگلی سے اسے وارننگ دی۔ عروبہ کو اپنا دل ہاتھوں سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ تیزی سے ایک گروپ کی طرف بڑھا، جبکہ عروبہ نے ایک دفعہ پھر ٹوٹے ہوئے جوتے کو دیکھا۔ اب پیروں کے ساتھ ساتھ دل بھی وہاں سے اٹھنے سے انکاری تھا۔ اس نے لمبا اور طمانینت بھرا سانس لیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ دل میں دھنک رنگوں کی ایک برسات سی اتر آئی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔